پرائم منسٹر کا یہ خط لکھنا اس کو 100% یہ سپورٹ کرنا چاہیے اور اس کو ہم انڈورس کرنا چاہیے کہ اٹ از اے گڈ جسچر. آپ کا ڈی پی او اپنے ضلع کو اس معاملے میں صاف کرنے پہ آئے نا، 10 دن کے بعد اس ضلع سے کوئی چیز نہیں نکلے گی. تو پھر ڈپٹی کمشنر اگر آپ کا ایک ڈسٹرکٹ کا رہ رہا ہے ایک سیگل خاندان کے بچے کی لائف سٹائل کے اندر، یہاں تو یہ سوچیے، غلط ہے. یہ سوچیے، ٹھیک، آپ کو جہاں سوچنا چاہیے وہاں سوچیے. دے ہیو ٹو ڈیسائیڈ دس تھنگ کہ انہوں نے اپنے ملکوں کو اگر بچانا ہے تو اس وائرس سے، اس RSS کے وائرس سے ان کو جان چھڑانی ہے. السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست. میں ہوں عریج فاطمہ. وزیر اعظم پاکستان نے نو منتخب ایران کے سپریم لیڈر کو خط لکھا. اس خط کا کیا متن ہے، یہ خط کتنا اہم ہے، اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ سیکنڈلی، ہم نے دیکھا کہ وفاقی وزراء نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں بتایا گیا کہ جو میڈیا کی خارجہ پالیسی ہے اس پر نئی گائیڈ لائنز جاری کی گئی ہیں اور ان گائیڈ لائنز کو فالو کرنا بہت اہم بھی ہے. کیا واقعتاً میڈیا اس وقت آزادی اظہار کا غلط استعمال کر رہا ہے؟ یہ بڑا اہم ہے، اس پر بات کریں گے. حکومت نے کچھ نئے اقدامات بھی لیے ہیں اور ان اقدامات کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف میں سن رہی تھی، بڑی تنقید کر رہی تھی. تو 2018 میں جب پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی تو انہوں نے جب تمام تر اقدامات لیے تھے، ان کو اگر ہم آج سے کمپیریزن کریں تو کیا فرق ہے؟ ان تمام تر معاملات پر تفصیل سے بات کرنے کے ساتھ ساتھ جیو پولیٹیکل سچویشن پر بھی بات کریں گے اور میرا ساتھ دیں گے سینئر پولیٹیشین ویری آنریبل خرم حمید روکھڑی صاحب. بہت شکریہ روکھڑی صاحب جوائن کرنے کا. آغاز تو ہم کرتے ہیں، یہ جو ایران کے نئے سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ خامنائی کے بیٹے مجتبیٰ خامنائی، ان کو وزیر اعظم صاحب نے خط لکھا. یہ خط کتنا اہم ہے اور اس کے کیا اثرات آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں مرتب ہوں گے پاکستان اور ایران کے کانٹیکسٹ میں اگر ہم بات کریں؟ بہت اہم ہے. یعنی پاکستان کا جو رول ہے اس سارے سچویشن کے اندر بہت اہم ترین رول ہے. اور اگر کوئی ملک اس وقت ایسی پوزیشن میں ہے کہ وہ اس کانفلکٹ کے اندر کسی بھی طریقے سے کوئی اچھا رول ادا کر سکتا ہے یا جس کی کیپیسٹی ہے یا جس کی کیپیبلٹی ہے، وہ پاکستان ہے. تو پرائم منسٹر کا یہ خط لکھنا اس کو 100% یہ سپورٹ کرنا چاہیے اور اس کو ہم انڈورس کرنا چاہیے کہ اٹ از اے گڈ جسچر. کیونکہ ایران کا یہ جو عہدہ ہے نا، یہ جو عہدہ ہے خاص طور پر جس کو سلیکشن ہے، یہ عہدہ از لائک ایران کا اصل حاکم یہ آدمی ہے. ایگزیکٹلی جو حکمرانی ایران کی ہے گوز ٹو ہم. تو مجتبیٰ خامنائی سن آف آیت اللہ خامنائی، تو اس لیے یہ خط لکھنا بنتا تھا. ٹھیک کیا. اچھا روکڑی صاحب، ایک پریس کانفرنس ہوئی کل، ہم نے دیکھا وفاقی وزراء نے میڈیا کی کچھ خارجہ پالیسی کے حوالے سے نئی گائیڈ لائنز جاری کی ہیں. آپ سمجھتے ہیں اس وقت جو میڈیا اپنا کردار ادا کر رہا ہے واقعتاً آزادی اظہار کا غلط استعمال ہو رہا ہے؟ دیکھیں، میڈیا جو کردار ادا کر رہا تھا وہ ہے بالکل، اس کو دیکھ کے کتنا غیر سنجیدہ کردار ہے، ناراضگی معاف. اب مین اسٹریم میڈیا ایک چیز ہے، اس کے اوپر بھی آپ کو رپورٹنگ، بندہ کہتا ہے کر کیا رہے ہیں. یعنی ایک چیز سفید ہے اس کو کالا کر کے پیش کر رہے ہیں، جو کالی ہے اس کو نیلی کر کے پیش کر رہے ہیں، نیلی ہے اس کو سترنگی کر کے پیش کر رہے ہیں. آن گراؤنڈ سچویشن ٹوٹلی ڈفرینٹ ہیں. پھر ایک ہے سوشل میڈیا، اس کے اوپر ایک علیحدہ ہے. یعنی ابھی ایک پھر بائسڈنس ایک علیحدہ چیز چل رہی ہے. تو میڈیا جو رپورٹنگ ہے اس کو اگر آپ لے کے چلیں گے کہ کیا یہ اٹیچ ہوتی ہے آپ کی گورنمنٹ کی پالیسی کے ساتھ، ناٹ ایٹ آل. تو کل کی پریس کانفرنس کو میں اس تناظر میں لوں گا کہ انہوں نے کلیئر ایک میسج دیا ہے کہ جو میڈیا کہہ رہا ہے نا، یہ گورنمنٹ پالیسی نہیں ہے. ریاست اپنی پالیسی جو بناتی ہے وہ ریاستی پالیسی اہم ہوتی ہے اور ریاست اپنی پالیسی لے کے چلتی ہے. اور ریاست کو ادروائز بھی کسی قسم کی بلیک میلنگ میں یا پریشر میں یا خواہ مخواہ کے دفاعی، ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ وہ دفاعی پوزیشن اختیار کر رہے ہو. یو ہیو ٹو بی اسٹرانگ. آپ کا ایک رول ہے، آپ اپنے رول کے مطابق چلیں اور چیزوں کو جیسی ہیں ویسے دیکھیں اور آپ پرائورٹی دیں اپنے ملک کو. آپ دفاعی پوزیشن میں کیوں آئیں گے؟ تو یہ کل والی پریس کانفرنس اگین اس کو ہمیں اٹس اے گڈ تھنگ وچ دے ہیو ڈن، یہ کرنا چاہیے. اچھا، یہ تو مین اسٹریم میڈیا کے لیے ہو گیا. ساتھ ہی آپ نے خود سوشل میڈیا کا بھی تذکرہ کر دیا اور سوشل میڈیا بریگیڈ تو سب سے زیادہ بے قابو جن کی طرح پھیلا ہوا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ اس کو بھی قابو میں لانے کے لیے کوئی پالیسیز یا کوئی گائیڈ لائنز مرتب کرنی چاہیے؟ ڈالر آ رہے ہیں نا،
یعنی ویورشپ ہے اس کے یقین میں نے یہ دیکھا کئی لوگوں کو اتنے ڈالر بن گئے یعنی ناؤ دے وانٹ ڈالر، پھر ڈیلی کی کمائی ہے. اچھا ایسی چیزیں بنا کے پھینک رہے ہیں. اب عام لوگوں کو کیا پتا ہے کہ یہ جو چیز مجھے دے رہا ہے یہ جس کو میں دیکھ رہا ہوں، لیکن لوگ دیکھتے ہی اسی کو ہے. ٹھیک ہے، تو ان کا علاج، اور ایک اور چیز، کیا ان کا علاج ہو سکتا ہے؟ یقین کرو ان کا علاج ہو سکتا ہے. اچھا کیسے ہو سکتا ہے وہ بھی بتا دیں پلیز. وزارت داخلہ، محسن نقوی صاحب ہاتھ ڈالے وزارت داخلہ. اٹ از ناٹ اونلی محسن نقوی، وزارت داخلہ ایک بہت بڑا وزارت. یقین کریں علاج ہو سکتا ہے. پولیس، آپ کا ڈی پی او اپنے ضلع کو، یعنی وزارت داخلہ ایک طرف ایف آئی اے وغیرہ، آپ کا ڈی پی او اپنے ضلع کو اس معاملے میں صاف کرنے پہ آئے نا، 10 دن کے بعد اس ضلع سے کوئی چیز نہیں نکلے گی. تو پھر ہوتا کیوں نہیں ہے؟ اس سوشل میڈیا سے تو حکومتی نمائندگان خود بھی بہت تنگ ہیں. ہمیں بیسیکلی کاؤنٹر نیریٹو بنانا نہیں آتا. ٹھیک، نیریٹو، کاؤنٹر نیریٹو جو ہوتا ہے نا، اس کو سالڈ ہونا پڑتا ہے. جھوٹ کے مقابلے میں جھوٹ نہیں لایا جاتا. جھوٹ اور اس طرح کی ویک جو حرکتیں ہو رہی ہوتی ہیں، اس کے مقابلے میں آپ ایک اسٹرانگ کلیئر میسج دیتے ہیں، کیونکہ آپ کو ویورشپ نہیں چاہیے، آپ حکومت ہیں. آپ ایک بالکل صاف، بالکل شفاف میسج دیتے ہیں، یہ چیز ایسے ہے، اور وہ میسج ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر پھر قانون نافذ کرنے والے ادارے آپ کا نفاذ کرتے ہیں، اور پھر 10ویں دن قوم کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو نیریٹو آ رہا ہے نا، یہ بالکل سچائی پر ہے، اور پھر 20ویں دن وہ انڈورس ہونا شروع ہو جاتا ہے. کاؤنٹر نیریٹو ان جیسے لوگوں کا، آپ نے تو ویورشپ، میں اگر کسی سیٹ پہ ہوں، میں نے ویورشپ لینی ہے. اچھا میں ابھی بھی ایک پالیٹیشین ہو کے میں ویورشپ کے لیے کام نہیں کرتا ہوں. ہم اپنا نیریٹو دیتے ہیں، چاہے لوگوں کو پسند آئے یا نہ آئے. اب ایک ہوتا ہے پاپولر بیانیاں، ایک ہوتا ہے پاپولر بیانیاں نہیں ہے. ان پاپولر بیانیاں بھی ہوتا ہے، حکومتیں وہ لیا کرتی ہیں. آپ ہمیشہ پاپولر بیانیے کی وجہ سے پاپولر بیانیے کو انڈورس نہیں کرتے. پاپولر بیانیاں تو پتہ نہیں کون چلا رہا ہے، کہاں سے چل رہا ہے. ٹھیک. اچھا روکھڑی صاحب، وزیر اعظم نے بھی ایک جو ہے خطاب کیا قوم سے، اور اس میں بڑے اہم اعلانات کیے، اور ان دنوں کے حوالے سے وہ کہا بھی جا رہا ہے کہ بڑے اہم ہیں. اس میں بہت ساری چیزوں کو کنسیڈر کیا گیا. وزیر جو ہیں، مشیر جو ہیں، وہ بھی 2 ماہ کی تنخواہیں نہیں لیں گے، اور اسی طرح سے اراکین بھی ہیں. بین الاقوامی دوروں کے اوپر بھی پابندی لگی. کچھ اور بھی اداروں کے حوالے سے ورکنگ ڈیز اور یہ سب کچھ کم کیا گیا. آپ ان اقدامات کو کیسے سمجھ رہے ہیں؟ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اقدامات بالکل درست ہیں اور پاکستان کو ایک لائن ضرور دے دیں گے؟ دیکھیں، ہمیں پہلے تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پیسہ غضایا ہوتا کہاں پہ ہے. ٹھیک ہے، ابھی کیونکہ ہم اسلام آباد میں رہ رہے ہیں نا، تو لوگ یہاں پر ڈرامہ تو چل رہا ہے نا اس کے اوپر. وفاقی وزراء جب آپ بات کرتے ہیں، وفاقی وزیر کے ساتھ 10 ہمارے بھی دوست ہیں. اس کے پاس ٹوٹل ایک ڈالا ہوتا ہے جس کے اندر 3 سپاہی ہوتے ہیں اور ایک اس کی کار ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب میری اس بات کے اوپر بھی نیچے سے کئی گیدڑوں کی طرح کوکے ماریں گے، یہ کیا کہہ رہے ہیں. آن گراؤنڈ یہ سچویشن ہے. کوئی وفاقی وزیر 10 گاڑیوں کے ساتھ نہیں چل رہا ہوتا. اس کے ساتھ ایک ڈبل کیبن ہوتا ہے اور ایک اس کی گاڑی ہوتی ہے. 6 7 8 10 تو ہمارے بھی دوست ہیں جن کے ساتھ ہماری ملاقات ہو جاتی ہے. اصل جو خرچے کم کرنے کے ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں. وہ کون سے ہیں ویسے؟ اور وہ حکومتوں کو معلوم ہے کہ ہم نے کون سے خرچے کم کرنے ہیں. ایسے ایسے فنڈز ہیں آپ کے، ایسی ایسی چیزیں ہیں جن کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، ایسے ایسے کام ہیں جن کے کرنے کی آپ کو بالکل ضرورت نہیں ہے. آپ کو ڈسٹرکٹ کے اندر سے لے کے آخر نیچے سے لے کے اوپر تک، ہم وہ جو کلونیلزم کے افیکٹ سے ابھی تک نہیں نکل پا رہے نا، ہمیں وہ خرچے کم کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں عالی شان زندگی جو گزارنے کا، میں کئی دفعہ لوگوں کو کہتا ہوں، میں نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا ایک ڈپٹی کمشنر سہگل جو ایک انڈسٹریلسٹ ہے، ہو ہیز گاٹ دا رائٹ ٹو لیو لائک دیٹ. اگر کوئی بہت بڑا انڈسٹریل ہے، انور پرویز ہے یا کوئی بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں، ان کا رائٹ ہے اگر وہ رہتے ہیں اس زندگی کے اندر. ڈپٹی کمشنر اگر آپ کا ایک ڈسٹرکٹ کا رہ رہا ہے ایک سہگل خاندان کے بچے کی لائف سٹائل کے اندر، یہاں یہ سوچیے. آپ کو جہاں سوچنا چاہیے وہاں سوچیے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا کون، یعنی چلیں چھوڑیں آگے چلیں. اچھا، پی ٹی آئی بہت تنقید کر رہی ہے بہرحال ان اقدامات کے اوپر کہ یہ غلط ہو رہا ہے. پیٹرول کی پرائسز بھی بہت زیادہ بڑھ گئیں. 2018 میں مجھے یاد ہے عمران خان صاحب آئے تو انہوں نے ایک پیٹرول بم کی صورت میں جو ہے عوام کے اوپر گرا دیا تھا. تو اب وہ وقت کیوں بھول گئی پاکستان؟ دیکھیں، پی ٹی آئی جو ہے نا، یہ ایک زومبیز کا ایک کلٹ رہ گیا ہے جو یہ چیزیں پھینکتے ہیں اس کے اوپر. باقی لوگ تو بیزار ہو گئے،
باقی لوگوں کو تو سمجھ آ گئی, کے پی کو سمجھ آ گئی پی ٹی آئی کیا ہے. تو انہوں نے کوئی بھی جو چیز ہے دے آر سٹنگ دیر کہ آپ کی کسی بھی چیز کمزوری کو ایکسپلائٹ کریں. اچھا روکڑی صاحب, بہت سارے اقدامات پر جو حکومت لیتی ہے یا دیگر تمام معاملات کے اوپر تنقید تو پاکستان تحریک انصاف دبا کے کرتی ہے, لیکن اپوزیشن کیوں نہیں کرتی ہے؟ وہاں پہ جائیں اپوزیشن. نہیں, اپوزیشن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اپوزیشن میں یہ گلے میں لٹکائیں گے کارڈ. اب میں مثال کسی اور چیز کی طرف دے نہیں سکتا, ہمارے معزز ممبران ہیں, دوست ہیں, بھائی ہیں, یہ گلے میں کارڈ لٹکا کے تو جا سکتے ہیں اسمبلی کے اندر. اسمبلی فلور کے اوپر آپ ان کو کوئی بھی کام کی چیز ڈسکس کرتا ہوا نہیں دیکھیں گے. انہوں نے اسی دن اپنے آپ کو زیرو کر دیا جب انہوں نے محمود خان اچکزئی کو اپنی لیڈرشپ دے دی قومی اسمبلی میں, اور وہ ایک راجہ ناصر صاحب ہیں جو گل کھلا رہے ہیں آج کل بہت زیادہ, بلکہ کل اس نے کہا ہے, کل اس نے اس کی زبان درازی یا ایک جرت دیکھے نا, اس نے ملک توڑنے کل وہ تک وہ چلا گیا. ٹھیک ہے, کیوں؟ کیونکہ وہ پی ٹی آئی کلٹ کا ایک بہت بڑا لیڈر ہے. ٹھیک ہے, تو دس از واٹ دے آر گیونگ. اور اگر وہ ایسی باتیں نہیں کریں گے روکڑی صاحب تو پھر پی ٹی آئی میں ان کی جگہ بھی تو نہیں ہے نا. نہیں, دے لائکلی مائنڈیڈ لوگ ہیں نا. لیکن روکڑی صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ پروو کرنا ہوگا کہ یہ خاص طور پر یہ کچھ لوگ یہ کہاں سے آئے ہیں, یہ کہاں سے ان کو یہ کہا جاتا ہے, اور یہ اینٹی اسٹیٹ نیریٹو لے کر جو چل رہے ہیں اور ملک کا نقصان کر رہے ہیں. میں آپ کو واضح بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں, یہ جو بڑے ہیں نا, عام لوگوں کو چھوڑیں, وہ تو ان کے ساتھ تو گیم ہوتی ہے نا, وہ تو ان کے ساتھ تو کھیلا جاتا ہے. یہ لوگ ایکچولی کہیں اور ملے ہوئے ہیں. چلیں, کہاں ملے ہوئے ہیں, کون سا ہاتھ ہے, بیرونی سازش, ہاتھ نہیں, ہاتھوں کے ہاتھ ہیں ان کے پیچھے, اس کے ساتھ ہمارے بیرونی دشمن جڑے ہوئے ہیں. کل بحرین سے خبر آئی اور وہاں پر ایک بھارتی شہری جو کہ انجینئر ہیں ان کو گرفتار کیا گیا بحرین کے حکام کی طرف سے, اور پتہ یہ چلا کہ یہ حساس معلومات فراہم کرتے ہیں. بہت ساری فوٹیجز اور ویڈیوز جو ہیں اسرائیلی ایجنسی جو ہے موساد اس کو بھیجتے ہیں. تو روکڑی صاحب, پاکستان کے ساتھ ساتھ اب آپ سمجھتے ہیں کہ دیگر اور ممالک کے لیے بھی بھارت بہت بڑا خطرہ بن گیا؟ دیکھیں, میں پھر کلیم کروں گا کہ آئی واز دا فرسٹ ون ٹو سے آن یور شوز ایز ویل کہ جو انڈینز ہیں وہ اس پہ نوج کا کام کر رہے ہیں جہاں پر بھی ہیں, چاہے وہ امریکہ میں ہیں, چاہے وہ بحرین میں ہیں, چاہے کہیں پر بھی ہیں, وہ اس پہ نوج ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. اور وہ جو ان کی معلومات ہیں وہ جاتی ہیں رو کے پاس, اور رو آگے ان کو بیچتا ہے موساد کو, اور یہ ہے. اب یہ ایک پورا پروسیس چلا ہوا ہے بڑے عرصے سے. اب اگر ہمیں سمجھ آ رہی ہے, اگر بحرین کو سمجھ آ رہی ہے, اگر سعودیہ کے اندر اس طرح کے لوگ نکلیں گے, باقی طرف نکلیں گے, تو اب ان کو دے ہیو ٹو ڈیسائڈ دس تھنگ کہ انہوں نے اپنے ملکوں کو اگر بچانا ہے تو اس وائرس سے, اس آر ایس ایس کے وائرس سے ان کو جان چھڑانی ہے. رو نے انفلٹریٹ کیا ہوا ہے ان ملکوں کے اندر, بس. ٹھیک. اچھا روکڑی صاحب, بس آخر میں پوچھوں گی آپ سے, مارکو روبیو نے ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے افغانستان کو اسٹیٹ اسپانسر آف رانگ فل ڈیٹینشن قرار دیا اور کہا کہ یہ جو مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں ہم ان کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. تو بہت سارے پیسے اور بہت سارے ڈالرز جو کہ افغانستان کے اندر افغان طالبان کو ملتے ہیں, ٹی ٹی اور ٹی ٹی پی کا گٹھ جوڑ ہے, بہت سارے معاملات اور بھی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ ہاتھ کھینچ لے گا ان تمام تر معاملات سے؟ دیکھیں, اس وقت جو افغان رجیم ہے وہ اس کے اوپر جو سب سے کڑی چیز آ رہی ہے, وہ جو چیز چل رہی ہے, ان کے پاس کچھ امریکنز قیدی ہیں. جی ٹھیک ہے, اور یہ ان کو نہیں چھوڑ رہے. اب ادھر دوسری طرف یہ دو ایکارڈ بھی کر چکے ہیں, پیسہ بھی امریکہ دے رہا ہے, ڈالر بھی امریکہ کے ہیں. افغان رجیم کو فوری طور کے اوپر جو انہوں نے پکڑے ہوئے ہیں بندے, اور غلط پکڑے ہوئے ہیں سفارتکاروں میں سے جو چیز آ رہی ہے, ان کو وہ چھوڑنے چاہیے. اور اگر نہیں چھوڑتے تو امریکہ تو پھر یہ مارکو روبیو والی بات بھی آئے گی, پھر کل وہ ان کی ایڈ بھی بند کریں گے, کل دو ایکارڈ سے بھی وہ پیچھے جائیں گے, بہت ساری چیزیں ہوں گی. تو الٹیمیٹ لوزر کون ہے؟ افغانستان, افغان طالبان. اوکے, تھینک یو روکڑی صاحب آپ کا. آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. اللہ حافظ.